اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد ألف ألف مرة بعدد كل ذرة كلما ذكره ذاكرون وكلما غفل عن ذكره الغافلون. وصل على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى ملائكة المقربين وصل على جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. جزا الله عنا سيدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وآلہ. بزرگان محترم گزشتہ جمعہ ہمارے یہ مضمون شروع ہوا تھا کہ اللہ جل جلالہ و من والہ نے اس آیت شریفہ میں باقاعدہ مومنین کے اوپر ایک عظیم نعمت مومنین کو عطا فرما کر احسان کے طور پر بیان فرمایا ہے. تحقیق کہ اللہ تعالیٰ نے مومنین پر احسان فرمایا، اور وہ احسان کیا ہے کہ انہی میں سے ایک رسول کو اللہ نے مبعوث فرمایا، اور جن کے اعمال یہ ہیں یتلو علیہم آیاتک کہ اللہ کی آیتوں کو پڑھ پڑھ کر سناتے ہیں، ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتے ہیں، ان کا تزکیہ فرماتے ہیں. وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. اور یہ تمام کے تمام جن کے اوپر سب سے پہلے مخاطب تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام، وہ یہ روشنی کے آنے سے پہلے، اس نور اور ہدایت کے ملنے سے پہلے ضلالت کے اندر تھے. اور کتنی ضلالت میں سے گزشتہ جگہ ذکر کیا گیا تھا. تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا دنیا میں تشریف لانا خود دنیا کے لیے بھی بہار ہے، اور دنیا والوں کے لیے بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی. کسی کو شاعر نے کہا تھا ربیع فی ربیع فی ربیع، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا میں تشریف لانا دنیا کے لیے بہار. خود آپ کا دنیا میں آنا موسم بہار میں تھا، ربیع الاول کا مہینہ تھا، اور اتفاق سے اس وقت ربیع الاول کا مہینہ بھی اسپرنگ یعنی موسم بہار میں چل رہا تھا. اور جس وقت آپ دنیا میں تشریف لائے بالکل نورانی صبح کا وقت، صبح صادق کے ٹائم جو ہوتا ہے آفتاب طلوع ہونے سے پہلے بالکل سہانا ٹائم ہوتا ہے. تو گویا کہ کتنی بہاریں جمع ہو گئی. تب حقیقت یہ ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی وسلم جس نور کو لے کر آئے ہیں، جس روشنی کو لے کر آئے ہیں، آپ کے ایک ایک عمل کے اندر روشنی ہے، آپ کے ایک ایک سنت کے اندر روشنی ہے. آپ کے ایک ایک عمل کو اختیار کرنے کے نتیجے کے اندر، برکت کے اندر جو بھی اختیار کرے گا اس کی آنکھوں میں روشنی آ جائے گی، اس کے کانوں میں روشنی آ جائے گی، اس کی زبان میں روشنی آ جائے گی، اس کے بال میں روشنی آ جائے گی. لیکن شرط یہ ہے کہ میری اور آپ کی زندگی اللہ کرے احکام شریعت اور سنت کے مطابق ہو جائے، اللہ کے احکامات کے مطابق ہو جائے اور اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو جائے. تو پھر ہمارا کوئی عمل ایسا نہیں ہے کہ اس کے اوپر نور نہ ہو، اجر و ثواب نہ ہو، اس کے بعد اللہ کی رضامندی نہ ہو. یہ سب صدقہ ہے حضور پاک صلی اللہ تعالی وسلم کا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کے اندر احسان بتلایا ہے. حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے معارف القرآن کے اندر یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ احسان کیوں ہے بھائی، احسان کس طریقے سے ہے. فرماتے ہیں کہ دنیا والوں کا ایک نظریہ ہے کہ وہ اپنے طور پر، اپنے اعتبار سے، اپنی عقل سے دنیا کی نعمت ملتی ہے، اچھا کھانا مل گیا، اچھا گھر مل گیا، بینک بیلنس ہو گیا، تجارت اچھی چل رہی ہے، تو اس کو نعمت سمجھتے ہیں اور اس پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں. ایک دوسرے کے سامنے تذکرہ بھی کرتے ہیں کہ میرا یہ ہے، میرا یہ ہے، میرے پاس یہ اللہ کا فضل ہے. ذالک فضل اللہ، بعض کو اپنے گھر پہ لکھتے بھی ہیں ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، ذالک فضل اللہ. تو دنیا کی نعمتوں کو نعمت سمجھتے ہیں، بے شک وہ بھی نعمت ہے. حلال طریقے سے اللہ تعالیٰ عطا فرمائے، حلال طریقے سے ملی ہو اور حلال طریقے کے مطابق استعمال ہو رہی ہو، اور اللہ کی رضامندی کے اندر ہم اس کو استعمال کر رہے ہوں، تو بے شک یہ مال بھی نعمت ہے، دنیا کی یہ چیزیں بھی نعمت ہے. لیکن یہ سب حلال طریقے سے ہوں. لیکن اس سے بڑھ کر نعمت کیا ہے؟ اس سے بڑھ کر وہ نعمت ہے جس کا تذکرہ اس آیت شریفہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا ہے. دنیا کی نعمتوں سے انسان کے جسم کو قوت ملے گی، دنیا کی نعمتوں کی وجہ سے انسان کے جسم کو کچھ راحت مل جائے گی. لیکن اصل جو راحت ہے دنیا اور آخرت کی، جس کا وہ دل کا سکون کہتے ہیں، جس میں اللہ کی رضامندی مرتب ہوتی ہے، جس میں جنت ملنے والی ہے، وہ ہے روحانی نعمت، جسمانی نعمت اور روحانی نعمت. انبیاء علیہ السلام جو دنیا میں تشریف لاتے تھے تو دنیا میں آنے کے بعد وہ دنیا کے کاروبار کو نہیں سکھاتے تھے اور اس کی طرف رغبت نہیں دلاتے تھے. فضائل بیان کیے بے شک، حلال طریقے سے روزی حاصل کرنے کے سلسلے میں تجارت کے فضائل ہیں، زراعت کے فضائل ہیں، وہ بے شک فضائل ہیں. لیکن ان کا اصل مقصد، اصل ہدف جو ہوتا ہے ان تمام کاموں کے اندر اللہ کی رضا ہوتی ہے. کہ تم دنیا کے کاموں کو کرو گے میرے طریقے پر تو انشاءاللہ وہ بھی تمہارے لیے قرب الہی کا ذریعہ بنے گا.
باقی جو روحانی غذا ہے اصل ڈائریکٹ روحانی غذا ہے قرآن اور سنت، انبیاء علیہ السلام ڈائریکٹ جو روحانی غذا ہے اصل ان کو لے کر آتے ہیں، اور جو انڈائریکٹ ہے ان کی تعلیم دیتے ہیں، ان کو سکھاتے ہیں کہ تو یہ دنیا کے طریقے ہیں، دنیا کی چیزیں ہیں، تم ان کو بھی اگر سنت طریقے کے مطابق کرو گے، اللہ کے حکم کے مطابق کرو گے تو اللہ تعالیٰ دو چیزیں ہماری زندگی میں دو چیزیں چلتی ہیں 24 گھنٹے میں، یا تو ہم عبادت میں مشغول ہوں گے یا اطاعت میں مشغول ہوں گے، یا تو عبادت ہوگی یا اطاعت۔ اگر ہم باقاعدہ نماز پڑھ رہے ہیں، ذکر کر رہے ہیں، تلاوت کر رہے ہیں اور ماشاءاللہ روزہ رکھے ہوئے ہیں، یہ تو عبادت ہے، یہ تو عبادت ہے۔ باقی ہم بزنس کر رہے ہیں، جاب پر گئے ہوئے ہیں، وہ ڈائریکٹ عبادت نہیں ہے، وہ ڈائریکٹ عبادت نہیں ہے، لیکن اطاعت ہو سکتی ہے۔ قل اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول۔ اور اطاعت کس طریقے سے ہو سکتی ہے کہ دنیا کے جتنے بھی کام ہیں، مباح کام ہیں، جائز کام ہیں، اگر ہم اس کو حکم الہی کے مطابق اور اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق کریں گے تو وہ اطاعت بن جائے گی۔ اور پھر اس کے بعد جس طرح عبادت کے اوپر اللہ تعالیٰ اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں، اطاعت کے اوپر بھی اللہ تعالیٰ اجر و ثواب عطا فرمائیں گے۔ دونوں چیزیں اللہ کے مطلوب ہیں، عبادت بھی مطلوب ہے اور اطاعت بھی مقصود ہے۔ لہذا مومن کے 24 گھنٹے یا تو عبادت میں ہوں گے، اطاعت میں ہوں گے۔ لیکن عبادت و اطاعت کب ہوگی؟ بلکہ عبادت بھی عبادت اس وقت بنتی ہے جبکہ وہ بھی سنت کے مطابق ہو۔ خود عبادت بھی عبادت اسی وقت بنتی ہے جبکہ جیسے کہ لیبلوکم ایکم احسن عملا، اللہ تعالیٰ نے تم کو زندگی اور حیات دی ہے۔ اس سے پہلے کی جو آیت چل رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تم کو زندگی اور حیات دی ہے، اس لیے دی ہے تاکہ تم کو دیکھے کون اچھا عمل کرتا ہے۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اللہ نے موت اور حیات کو پیدا کیا ہے، اس مقصد سے پیدا کیا ہے کہ جو دنیا میں زندہ ہے وہ کس طریقے سے اچھے اعمال میں مشغول ہے۔ اور لیبلوکم احسن عملا کی تفسیر کیا ہے؟ تفسیر کے اندر مفسرین نے فرمایا کہ ہر وہ عمل جس میں تو بنیادی تو ایمان تو شرط ہے، ایمان کے بغیر تو اللہ کا کوئی عمل مقبول ہی نہیں ہے۔ مقبول کا مطلب ہے کہ اس پر کوئی آخرت کا اجر و ثواب نہیں ہے۔ دنیا میں اللہ تعالیٰ اس عمل کے اوپر دنیا کی چیزیں دے دیں جیسے غیر مسلم کو مل جاتی ہیں، ایمان نہیں ہے مگر چیریٹی کا کام کر رہے ہیں، چیریٹی کا لوگوں کو فائدہ پہنچا رہے ہیں، لوگوں کی خدمت کر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کی خدمتوں کو بھی ظاہر نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ ان کی خدمتوں کو بھی ظاہر نہیں کرتے، دنیا میں البتہ اس کا اجر دے دیتے ہیں۔ اجر کا مطلب ہے کہ دنیا میں کچھ مال مل گیا، دنیا کے اندر ان کا بزنس بڑھ گیا، لیکن آخرت میں جو ثواب ملنے والا ہے دوست بزرگوں، آخرت کا اجر و ثواب ایمان کے بغیر ناممکن ہے۔ ایمان کے بغیر وہاں پہ کوئی اجر و ثواب نہیں ہے۔ اس لیے ایمان جو کہتے ہیں نعمت ہے تو حقیقت میں نعمت ہے، اتنی بڑی نعمت ہے، اتنی بڑی نعمت ہے کہ ہمارا ایک مرتبہ سبحان اللہ ہم 1 پاؤنڈ کسی کو دے دیں اور دوسرا 1 لاکھ پاؤنڈ دے رہا ہے لیکن ایمان کے بغیر دے رہا ہے تو اس کے 1 لاکھ پاؤنڈ کے اوپر آخرت میں کچھ نہیں ہے، اور ایمان والا 1 پاؤنڈ دے رہا ہے اللہ کی رضا کے لیے اخلاص کے ساتھ تو انشاءاللہ اس کے اوپر اجر و ثواب ہے۔ تو خیر بہرحال لیبلوکم ایکم احسن عملا میں بنیادی طور پر ایمان تو ضروری ہے۔ پھر اس کے بعد 2 باتیں بیان فرماتے ہیں، وہ عبادت بھی عبادت بنے گا اس وقت، اور کوئی بھی عمل احسن عمل اس وقت بنے گا جبکہ اس میں 2 چیزیں ہوں۔ ایک تو یہ ہے کہ وہ خالص لوجہ اللہ ہو، صرف ابتغاء لوجہ اللہ، اللہ کی رضا کے لیے، جس میں اپنی کوئی مفاد مقصود نہ ہو، اپنی شہرت مقصود نہ ہو، اپنی عزت بنانا، اپنی پوزیشن بنانا، لوگ میری تعریف کریں گے، لوگ میرے نام کو بورڈ لگائیں گے اور میرے نام کا اعلان کیا جائے گا۔ اگر مقصد اعلان ہی ہو، اگر مقصد اعلان سے یہ ہو کہ لوگوں کو ترغیب ہو، لوگوں کو شوق پیدا ہو، انما الاعمال بالنیات، ہر چیز کے پیچھے نیت کار فرما ہوتی ہے، جیسا جیسا انسان کی نیت ہوتی ہے اس کے مطابق۔ تو اگر نام کا اعلان کا مقصود یہ ہے کہ بس میری شہرت ہو جائے تو دوست خالی شہرت سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، دنیا بھی فانی ہے، دنیا کی شہرت بھی فانی ہو جائے گی، آخرت میں کچھ نہیں ہوگا۔ اس لیے ہم چاہے 1 پاؤنڈ دیں کہ 10 پاؤنڈ دیں کہ 1 لاکھ پاؤنڈ دیں، بس اللہ کی رضا، اللہ راضی ہو جائے بس۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، خاص اللہ تعالیٰ نے ان الابرار یشربون، سورہ دہر کے اندر ابرار لوگوں کی جو صفات بیان فرمائے ہیں، نیک لوگوں کی جو صفات بیان فرمائی ہے، اس میں اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں انما نطعمکم، جب ابرار کون ہے؟ جب وہ کسی کو کھانا کھلاتے ہیں، تو کھانا کھلانے کے بعد یہ بہت بڑا عمل ہے، اطعام الطعام، کسی کو بھی کھانا کھلانا، اور خاص کر غربا ہو، فقراء ہو، حاجت مند ہو، ان کو کھانا کھلانا تو بہت بڑا عمل ہے، بہت بڑا عمل۔ لیکن کھانا کھلانے کے بعد وہ کیا کہتے ہیں، ان کی دل کی نیت کیا ہوتی ہے؟ انما نطعمکم لوجہ اللہ، کہ ہم نے تم کو کھانا کھلایا ہے، کھانا کھلاتے صرف اللہ کے لیے، لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، کھانا کھلانے کے بعد نہ ہم تم سے کوئی بدلہ چاہتے ہیں اور نہ ہم تم سے کوئی شکریہ کا انتظار کرتے ہیں کہ کم از کم تم ہمارا شکریہ ادا کرو، تم ہم کو جزاک اللہ کہو، یہ اس کا عمل ہے۔ وہ شکریہ ادا کر رہا ہے، جزاک اللہ کہہ رہا ہے، وہ سامنے والے کا عمل ہے، لیکن جو دے رہا ہے اس کی نیت
اور اس کا عمل کا دار و مدار یہ بھی نہیں ہونا چاہیے کہ وہ میرا شکریہ ادا کرے. جیسے کہ بعض لوگوں کو شکایت ہو جاتی ہے کہ میں نے اس کے ساتھ احسان کیا، ظالم نے شکریہ بھی ادا نہیں کیا، تو ہم کو یہ بھی نہیں ہو. اگر شکریہ بھی ادا نہیں کیا تو اس کا بھی ہم کو شکایت نہ ہو سکتا ہے کہ سامنے والا بات مطلب ہر سامنے والے کے ہر عمل کا ہم اچھا محمل نکالیں، اچھا اس کا کوئی راستہ نکالے، کہ ہو سکتا ہے کہ بھول گیا ہو سکتا ہے کہ بیچارہ کسی اور خیال میں ہو، اس وجہ سے بیچارہ جتا کر اللہ کے اندر رہ گیا، شکریہ ادا کرنا رہ گیا. ڈائریکٹ مت کہو، ایٹک مت کرو کہ اس نے شکریہ بھی ادا نہیں کیا، بلکہ سامنے والے کے اعمال کو اچھے گمان کے اعتبار سے اچھے محمل میں لے جاؤ. اس لیے لکھا ہے نا فضائل اعمال کے اندر کسی جگہ پر کہ اگر سامنے والے نے کوئی عمل کیا ہو تو تم اس کے عمل میں 99 تعویلیں کرو کہ ہو سکتا ہے اس وجہ سے کیا ہوگا، 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 اور اپنی طبیعت کو سمجھاؤ کہ تو اس سے بدگمانی پیدا مت کر، ہو سکتا ہے کہ اس نے اس وجہ سے کیا ہوگا. پھر بھی اگر تیرا نفس بدگمانی پر ہی جا رہا ہے تو اپنے نفس کو ملامت کر کہ تیرے سامنے اتنی تعویلیں پیش کی جا رہی ہیں، اتنے احتمالات پیش کیے جا رہے ہیں، تو کیسا ہے کہ ان تعویلوں کو قبول نہیں کر رہا ہے اور وہی بدگمانی کے اندر پڑا ہوا ہے. تو اپنے نفس کو ملامت کرو انسان. تو سامنے والے نے اگر اتفاق سے شکریہ نہیں کہا، جزاک اللہ نہیں کہا، بس ہمارا مقصد ہی نہیں ہے کھانا کھلانے کا مقصد، یا کوئی اور ہم نے اس کی خدمت کر دی، ہم نے اس کو کسی طرح سے مدد کر دی، ہیلپ کر دی، تو ہمارا مقصد بھی یہ ہے ہی نہیں کہ وہ ہمارا شکریہ ادا کرے. باقی شکریہ ادا کر رہا ہے تو اس کا عمل ہے، کرنا چاہیے. حدیث میں بھی آتا ہے کہ اگر تمہارے ساتھ کوئی اچھا احسان کرے، سلوک کرے تو اس کا شکریہ ادا کرے. من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، کہ جس نے لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کیا تو اس نے اللہ کا بھی شکریہ ادا نہیں کیا. ایک طرف دونوں کو تعلیم دی جا رہی ہے، کھانا کھلانے والوں کو، مدد کرنے والوں کو یہ تعلیم دی جا رہی ہے کہ تمہارا مقصد صرف اللہ کی رضا ہو، اور جن کے ساتھ احسان کیا جا رہا ہے ان کو یہ تعلیم دی جا رہی ہے کہ تم اپنے محسن کو مت بھولو. تمہارے ساتھ جس نے احسان کیا اس کا شکریہ ادا کرو، اس کے لیے دعا کرو، اس کا احسان مانو. لہذا دونوں کو بیلنس رکھنا چاہیے. تو خیر، تو ایکم احسن عملا کے اندر پہلی نیت یہ ہونی چاہیے کہ صرف اللہ کی رضا، اللہ کی رضا کے لیے، اخلاص جسے کہتے ہیں، تو اخلاص کے ساتھ عمل کیا جائے. اور دوسری شرط یہ بیان فرمائے مفسرین نے اور شارحین حدیث نے کہ وہ عمل سنت کے مطابق ہو. لہذا اگر ہماری عبادت بھی اخلاص کے ساتھ ہوگی، سنت کے مطابق ہوگی، تو انشاءاللہ وہ حسن عمل بنے گا. اور انشاءاللہ جب حسن عمل بنے گا تو اللہ پاک اس کے اوپر بہت بڑا اجر ثواب عطا فرمائیں گے. تو بات یہ چل رہی تھی کہ انسان کے 24 گھنٹے جو گزرتے ہیں یا تو عبادت میں ہوں گے یا اطاعت میں ہوں گے، اور دونوں کے اوپر انشاءاللہ آخرت کا اجر ہے. عبادت بھی صحیح طریقے کے مطابق ہو، اور اطاعت جو بھی ہم دنیا کے کام کر رہے ہیں، چاہے کھا رہے ہیں، چاہے پی رہے ہیں، جاب پر جا رہے ہیں، شاپنگ کے لیے جا رہے ہیں، بزنس کر رہے ہیں، جو بھی کام کر رہے ہوں وہ سب مباح کام ہے، لیکن اس میں نیت یہ ہے کہ میں حلال روزی کماؤں گا، حلال روزی حاصل کروں گا، اور حلال روزی حاصل کرنے کے بعد خود بھی حلال کھاؤں گا اور اپنے گھر والیوں کو اور اپنے بچوں کو بھی حلال کھلاؤں گا. اور جب کسی جگہ کسی کی مدد کرنے کا موقع آئے گا تو حلال روزی سے، حلال پیسوں سے ان کی مدد کروں گا. تو انشاءاللہ یہ اطاعت ہے. تو جتنے بلکہ حتیٰ کہ ہمارے بزرگوں تو لکھا ہے کہ بیت الخلاء میں کوئی جا رہا ہے ٹوائلٹ میں، حالانکہ کوئی اچھی کوئی جگہ نہیں ہے، لیکن ٹوائلٹ میں جانا ایک انسان کے لیے ضروری چیز ہوتا ہے. تو فرماتا ہے کہ ایک شخص ٹوائلٹ میں بیت الخلاء میں جا رہا ہے اور سنت طریقے کے مطابق جا رہا ہے، جو سنت طریقہ ہے کہ پہلے ہم بائیں پاؤں رکھیں اور دعا پڑھ کے جائیں اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، اور پھر جب نکلنا ہو تو پہلے داہنا پاؤں نکالیں، اور پھر غفرانک الحمدللہ الذی اذهب عنی الاذى وعافانی. یہ سنت طریقے کے مطابق آپ نے بیت الخلاء میں اپنی حاجت پوری کی تو اس پر بھی آپ کو ثواب ملے گا، اس پر بھی آپ کو اجر ملے گا. یہاں تک الحمدللہ ہمارے دین اور شریعت نے ہمارے لیے آخرت کو بنانے کے چانسز دیے ہیں. اس کے باوجود اگر ہم عمل نہ کریں، اس کے باوجود اگر ہم ان چیزوں سے فائدہ نہ اٹھائیں تو ہمارا نقصان ہے. تو بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا میں تشریف لانا، حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ پوری دنیا والوں کے لیے اور خاص کر مومنین کے لیے بہت بڑا احسان ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ذریعے سے تم کو ایسے دین ملا ہے، ایسی شریعت ملی ہے، ایسا طور طریقہ ملا ہے کہ تم اس طور طریقوں کو اختیار کرنے کی برکت سے تمہاری زندگی کا 24 گھنٹے کے کوئی بھی عمل ایسا نہیں ہوگا کہ جس پر تمہارا اللہ کی رضا مرتب نہ ہو اور تمہاری آخرت کا ذخیرہ نہ بنے. بس شرط یہ ہے کہ کام کرنے والا سنتوں کو سیکھے اور حکم الہی کو جانے کہ اس سلسلے کے اندر جو میں عمل کر رہا ہوں اس میں اللہ کا حکم کیا ہے اور میرے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت کیا ہے. ہر عمل کے اندر آپ کو ناخن کاٹنا ہے، بال کٹوانا ہے، لباس پہننا ہے، سر کے بال سے لے کر ناخن تک میرا جتنا بھی ہے ظاہری باطنی اعمال سب سنت کے مطابق بنانے کی میں کوشش کروں. تو انشاءاللہ سنت کے مطابق میں کھانا کھا رہا ہوں، سنت کے مطابق میں جاب کر رہا ہوں، سنت کے مطابق میں بزنس کر رہا ہوں، سنت کے مطابق میں اپنے دوستوں سے مل رہا ہوں، سنت کے مطابق میں اپنے گھر والے سے مل رہا ہوں، اپنے بچوں سے مل رہا ہوں. ایک ایک عمل کے اوپر انشاءاللہ ثواب ملے گا، لیکن شرط یہ ہے کہ سنت. اسے دوستوں بزرگوں علم حاصل کرنا بہت ضروری ہے. ہم کو سنت کہاں سے معلوم ہوگا؟ علم حاصل کریں گے، اس لیے پہلے علم ہے بعد میں عمل ہے.
تو صحیح علم حاصل کرنے کے لیے ہم کو بہت کوشش کرنا چاہیے، اور ہر عمل کے لیے کیا کیا سنت طریقہ ہے اس کو جاننا چاہیے، اور معلوم نہ ہو تو اس کو معلوم کرنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم کو اگر کوئی بات معلوم نہ ہو کہ مجھ کو بال کٹوانا ہے، کہ بال کٹوانے کے لیے سنت طریقہ کیا ہے، میرے حبیب صلی اللہ تعالیٰ وسلم کی کیا حدیث پاک ہے، پوچھو، ہم ضروری ہے ہمارے لیے، تاکہ ہم کو بال کٹوانے میں بھی ثواب ملے۔ ہم گئے باربر کے پاس، جیسے چائے کاٹ لیا، اس کو ہمیں خالی نہیں کیا کہ میں نے بال کٹوائے ہیں سنت طریقے کے مطابق، حدیث کے مطابق، خود میں نے کاٹے ہیں، میں نے اپنے بچوں کے کٹوائے، کچھ بھی نہیں، تو دوست بزرگوں کو یہ ہمارے لیے بہت نقصان دہ ہے، بہت نقصان دہ۔ یہی بال ہم کٹوا رہے ہیں، جا کر پیسے دے رہے ہیں، اگر ہم نے حدیث کے مطابق عمل کیا تو انشاءاللہ اس کے اوپر بھی آپ کو اجر ملے گا، اور اگر حدیث کے خلاف کیا تو پیسے بھی دے کر آئے اور شیطان کو سر پر بٹھا کر آئیں گے، ہم سر پر شیطان کو بٹھا کر آئیں گے، کوئی ثواب نہیں بلکہ اور وبال۔ لہذا ہر عمل کو سنت کے مطابق کرنے کی برکت سے وہ عمل ہمارے لیے اجر و ثواب کا ذریعہ بنتا ہے، اللہ کے قرب کا ذریعہ بنتا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے قرب کا ذریعہ بنتا ہے، اور آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے سنتوں کے اختیار کرنے کے بعد جنت کی بشارت دی ہے، جنت کی بشارت، من احب سنتی فقد احبنی، جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، ومن احبنی کان معی فی الجنہ، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا۔ اسے دوست بزرگ ہمارے جتنے بیٹھے ہیں، ہمارے گھر والے ہیں، ہم اپنے گھر والوں کوشش کریں اللہ کہ میرے اکبر، ایک عمل سنت کے مطابق ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمد عبده ورسوله صلوات الله وسلامه على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه أجمعين وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فيا أيها المؤمنون، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم القدوة المثلى والأسوة الحسنة، كما قال الله تبارك وتعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. لقد بلغ الرسالة وأدى الأمانة وجاهد في الله حق جهاده حتى كانت كلمة الله هي العليا، وترك النبي صلى الله تعالى عليه وسلم المسلمين على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، ورباهم على القرآن الكريم، وأمر الله الناس باتباعه بمحكم التنزيل، حيث قال الله تبارك وتعالى: ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. وحذر الله الخلق من مخالفة أمر نبيهم، فقال الله تبارك وتعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وأمره صلى الله تعالى عليه وسلم هو ما دل الأمة عليه وأرشدها إليه من قول أو فعل أو عمل، فهو المبعوث للناس كافة بشيرا ونذيرا. وخدمة هذه السنة والمحافظة عليها مما يوجه إليه الشرع الحنيف ويقتضيه الدعوة إلى الله تعالى. قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: تركت فيكم شيئين ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا أبدا، كتاب الله وسنتي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم، إنه تعالى جواد كريم مليك بر رؤوف رحيم، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمد عبده ورسوله أرسله الله تعالى إلى كافة الناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فيا أيها المؤمنون، اتقوا الله تعالى في السر والعلن، وذروا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، واعلموا أن الله تبارك وتعالى أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه، ثم ثنى بملائكة قدسه، ثم ثلث بالمؤمنين من برية جنه وإنسه، فقال تعالى مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأزواجه أمهات المؤمنين وبناته وعميه وحفيديه وأصحابه أجمعين، خصوصا على أفضل الصحابة بالتحقيق سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، وعلى الناطق بالصدق والصواب الفارق بين الحق والباطل سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، وعلى كامل الحياء والإيمان جامع آيات القرآن سيدنا عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه، وعلى أسد الله الغالب سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وكرم الله وجهه، وعلى السعيدين الشهيدين سيدي شباب أهل الجنة أبي محمد الحسن وأبي عبد الله الحسين رضي الله تعالى عنهما، وعلى أمهما سيدة النساء فاطمة الزهراء رضي الله تعالى عنها، وعلى عميه المكرمين أبي عمارة حمزة وأبي الفضل العباس رضي الله تعالى عنهما، وعلى الستة الباقية من العشرة المبشرة الكرام البررة، وعلى سائر الصحابة من المهاجرين والأنصار،
وأتباعهم وتابعيهم إلى يوم القرار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم انصر الإسلام والمسلمين خاصة في فلسطين. اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم احفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم. اللهم احفظ الحرمين الشريفين والمسجد الأقصى المبارك والمساجد والمدارس والمكاتب والمراكز وجميع أمة محمد صلى الله تعالى عليه وسلم. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم انصر من نصر دين سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم واجعلنا منهم، واخذل من خذل دين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا معهم. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. سووا صفوفکم واعتدلوا فی الصفوف وسدوا الخلل. میں تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ جلدی صفے مکمل کریں، آگے کی جگہ کو پر کر دیں، آگے جگہ ہوتے ہوئے پیچھے کھڑے نہ ہو. جو قدم آگے جگہ کو پر کرنے کے لیے بڑھتے ہیں اللہ کو بہت محبوب ہے. مل کے کھڑے رہیں، اپنے آگے کی صف کو کمپلیٹ کریں. بھائی ایمان کا بھی تقاضا ہے، صفوں کے بنانے کا بھی طریقہ یہی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صفوں کے لیے بہت تاکید کی ہے، بلکہ آپ صلی اللہ تعالی وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ صف کے درمیان میں داخل ہو جاتے تھے اور خود اپنے دست مبارک سے، اپنے ہاتھ مبارک سے صفوں کو درست فرماتے تھے. کوئی آگے پیچھے ہوتا تھا تو کوئی بار کرتے تھے. اتنی تاکید تھی آپ کے یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صفوں کو درست کرنے کی. جزاکم اللہ، بارک اللہ. جلدی کرے بھائی. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. اللہ اکبر. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى. ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر.
الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله استغفر الله استغفر الله. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا راحم المساكين ويا ذا القوة المتين لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم إنا نسألك بأننا نشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد ألف مرة بعدد كل ذرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم ثبتنا على الإيمان وأمتنا على الإيمان وعلى سنة رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اغفر أمة محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللهم ارحم أمة محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اے اللہ ہم سب کی کامل مغفرت فرما، پوری امت کی مغفرت فرما. اے اللہ فلسطین کے مسلمانوں کی بھرپور نصرت فرما. اے اللہ ان کے حال پر رحم فرما، ان کے بچوں پر، ان کے ضعیفوں پر، ان کے مردوں پر، ان کے عورتوں پر رحم فرما. اے اللہ خزانہ غیب سے ان کے لیے ہر چیز کا انتظام فرما. اے اللہ نصرت کے غیبی نظام کو شامل حال فرما. یا اللہ پورا عالم کے اندر حرمین شریفین کی مسجد اقصی مبارک کی
اور مدارس اسلامیہ کی، مکاتب دینیہ کی، یا اللہ مساجد کی، مقابر کی، یا اللہ سب کی حفاظت فرما۔ یا اللہ اپنے کرم سے ان کی حفاظت کے اسباب پیدا فرما، ان کی حفاظت کے لیے غیب سے مدد کی شکلیں پیدا فرما، اور ہم سب کو یا اللہ آپ کے حکم کی اتباع کرتے ہوئے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سنت کو اپنی زندگی میں لا کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ ہمارے بچوں کا، ہمارے متعلقین کے 24 گھنٹے کے اعمال یا اللہ عبادت و اطاعت ہو جائے، سنت کے مطابق ہو جائے، توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہماری غفلت کو معاف فرما۔ اتنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں آپ نے ہم کو پیدا فرمایا۔ یا اللہ محبوب کبریائی ہے، امام الانبیاء والرسول ہے، خاتم الانبیاء والرسول ہے، کیا کیا فضائل آپ نے ان کو عطا فرمائے۔ بے شک ان کی امت میں پیدا ہونا بہت بڑی سعادت ہے۔ اب ہماری سعادت یہ ہے کہ ہم اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانیں، آپ سے محبت کریں، انتہائی درجہ محبت کریں، اپنی محبت کے تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے آپ صلی اللہ تعالی وسلم کی ایک ایک سنت کو اپنی زندگی میں، اپنے گھروں میں زندہ کرنے کی کوشش کریں، عمل کرنے کی کوشش کریں، محبت کے ساتھ ان کو اپنی زندگی میں لانے کی کوشش کریں۔ ہم میں سے ہر ایک کو، پوری امت کو توفیق عطا فرما۔ آج تک ہم سے جو غفلتیں ہوئی ہیں، ہم نے سنت کو چھوڑا، غیروں کے طریقوں کو اختیار کیا، غیروں کے طریقوں کو اپنے گھروں میں سجایا، اپنی زندگی میں سجایا، اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو ترک کیا، بہت بڑا جرم ہے۔ یا اللہ اس جرم کو ہم اقرار کرتے ہیں، معافی مانگتے ہیں۔ یا اللہ ہم کو سنتوں کے سیکھنے کی بھی اور سنتوں کو اپنی زندگی میں لانے کی بھی توفیق عطا فرما۔ آپ کے حکموں کے مطابق 5 وقت کی نماز پابندی کے ساتھ، جماعت کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ پوری زندگی کے اندر آپ کے ایک ایک حکم کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق پورا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ دنیا میں جتنے بھی یا اللہ دین کے کام ہو رہے ہیں، سب کی حفاظت فرما، مدارس کی حفاظت فرما، مکاتب کی، دینی دعوت کی، یا اللہ سب کے کرنے والوں کو اخلاص عطا فرما۔ ہم سب کو مخلصین میں شامل فرما۔ یا اللہ ریاکاری سے، شہرت کے جذبے سے اور غلط نیتوں سے ہمارے ہر عمل کی حفاظت فرما۔ یا اللہ غضب سے، اپنے قہر سے، غصے سے حفاظت فرما۔ اللہم انا نسألک الجنہ وما قرب الیہا من القول والعمل والنیہ ونعوذ بک من النار وما قرب الیہا من القول والعمل والنیہ۔ اللہم انا نسألک کل خیر لکل مسلم ومسلمہ فی الدنیا والآخرہ۔ اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ نبیک سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونعوذ بک من شر ما استعاذ منہ نبیک سیدنا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہم اغفر لنا ولوالدینا ولاساتذتنا ولمشائخنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد واكتب اللهم الستر والسلامة والعافية علينا وعلى عبيدك الحجاج والغداة والدعاة والفقراء والمساكين والعلماء والصالحين والمظلومين والمستضعفين والمسافرين في برك وبحرك وجبرك من أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وبارك وسلم تسليما كثيرا 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 آمين اللهم آمين۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين۔